پاکستان کے ایٹم بم کی کہانی ایک قوم کے حوصلے، جذبے اور اپنی آزادی کے تحفظ کی مثال ہے۔ 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان ایک کمزور اور نیا ملک تھا جس کو اکانومی، ڈیفنس اور ٹیکنالوجی کے معاملات میں کئی مسائل کا سامنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سائنس اور ٹیکنالوجی پر زور دیا کہ یہی فیوچر کا ذریعہ ہوگا۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن پاکستان دنیا کی ان چند پاورز میں شامل ہوگا جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ 1945 میں جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تو پوری دنیا سمجھ گئی کہ ایٹامک پاور صرف سائنس نہیں بلکہ پاور اور سروائیول کا نیا سمبل ہے۔ کولڈ وار کے دور میں جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان نیوکلیئر دوڑ چلی تب چھوٹے ملکوں کو بھی سمجھ آیا کہ اپنی حفاظت کے لیے انہیں اپنا ڈیفنس مضبوط کرنا ہوگا۔ پاکستان نے 1956 میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن PAEC بنایا جس کا مقصد نیوکلیئر انرجی کا پیسفل یوز تھا، جیسے بجلی اور میڈیسن کے لیے۔ لیکن 1971 کا سال پاکستان کے لیے بہت دکھ بھرا تھا جب ایسٹ پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا۔ اس نقصان نے پاکستانی لیڈرشپ کو یہ سمجھایا کہ اگر ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کہا، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ یہ لفظ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا بنیادی جذبہ بن گئے۔ 1974 میں انڈیا نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا جس سے ساؤتھ ایشیا میں بیلنس ختم ہو گیا۔ بھٹو نے فوراً پاکستان کے ٹاپ سائنٹسٹس کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب ہمیں بھی اپنا نیوکلیئر پروگرام بنانا ہوگا۔ اسی دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام سامنے آیا جو اس وقت نیدرلینڈز میں یورینیم انرچمنٹ ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا علم اور تجربہ پاکستان کے لیے یوز کرنے کا فیصلہ کیا اور 1976 میں کہوتا ریسرچ لیبارٹریز KRL قائم کی۔ ڈاکٹر AQ خان اور ان کی ٹیم نے بہت مشکل حالات میں کام شروع کیا۔ انٹرنیشنل سینکشنز، کم ریسورسز اور ہر طرف سے پریشر کے باوجود انہوں نے یورینیم انرچمنٹ میں کامیابی حاصل کی۔ 1980 کے دوران پاکستان نے اپنا نیوکلیئر انفراسٹرکچر مکمل کر لیا تھا۔ کہوتا اور PAEC دونوں مل کر ایڈوانسڈ نیوکلیئر ریسرچ کر رہے تھے۔ 1983 میں پاکستان نے اپنا پہلا کولڈ ٹیسٹ انجام دیا جس سے ثابت ہوا کہ بام ڈیزائن اور سسٹم پرفیکٹلی کام کر رہا ہے، لیکن آفیشلی کوئی بلاسٹ نہیں کیا گیا۔ 1990 تک پاکستان ایک انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بن چکا تھا۔ پھر 1998 میں انڈیا نے پھر سے نیوکلیئر ٹیسٹس کیے جنہیں آپریشن شکتی کہا گیا۔ دنیا بھر سے پاکستان پر پریشر آیا کہ وہ ریئیکٹ نہ کرے، مگر پاکستانی عوام اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ جواب دینا ضروری ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف نے سائنٹسٹس کے مشورے سے چاغائی کے پہاڑوں میں ٹیسٹس کرنے کا حکم دیا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹس کیے۔ جب چاغائی کے سفید پہاڑ کالی رنگت میں بدلے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اب آفیشلی نیوکلیئر پاور بن گیا ہے۔ اس دن کو یوم تکبیر کہا گیا اور یہ دن ہر پاکستانی کے لیے فخر اور عزت کا دن بن گیا۔ دنیا نے مانا کہ پاکستان نے اپنی حفاظت کا حق حاصل کر لیا ہے۔ نیوکلیئر ٹیسٹس کے بعد پاکستان پر اکنامک سینکشنز لگے، مگر قوم نے اس صبر اور فخر کے ساتھ برداشت کیا۔ پاکستان کے سائنٹسٹ جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند اور ڈاکٹر اشفاق احمد نیشنل ہیروز بن گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی ملک کے لیے قربان کر دی۔ پاکستان نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو صرف ڈیفنس تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس ٹیکنالوجی کا پیسفل یوز بھی بڑھایا۔ نیوکلیئر انرجی سے بجلی بنانا، ایگریکلچر ریسرچ اور کینسر ہاسپٹلز میں ریڈیشن تھیراپی، یہ سب پاکستان کے نیوکلیئر سیکٹر کی پازیٹیو اچیومنٹس ہیں۔ آج پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ذریعے چلایا جاتا ہے جہاں سیفٹی اور کنٹرول کے تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر عمل ہوتا ہے۔ پاکستان کا ہمیشہ یہ سٹینس رہا ہے کہ اس کا پروگرام صرف ڈیفنس کے لیے ہے، کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں۔ یہ منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کا پرنسپل فالو کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا، میں نے بم نہیں بنایا،
میں نے اپنی قوم کا مستقبل محفوظ بنایا۔ یہ الفاظ پاکستان کے ہر شہری کے دل میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کام صرف ایک سائنسی اچیومنٹ نہیں تھا، بلکہ ایک قومی جذبے کی تصویر تھی۔ اگر ہم پوری کہانی کو دیکھیں تو یہ سفر مشکل تھا مگر ممکن بنا۔ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جنہوں نے دنیا کے پریشر کے باوجود اپنی آزادی اور سیکیورٹی کو سب سے پہلے رکھا۔ پاکستان کا ایٹم بم صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک قومی وفاداری اور قدرت کا نشان ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔ 28 مئی کا دن ہمیشہ پاکستان کے لیے فخر کا دن رہے گا۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کسی سے کم نہیں اور اپنی حفاظت کا ذریعہ خود بن سکتا ہے۔ چاغائی کے وہ پہاڑ آج بھی پاکستان کے عزم اور قدرت کا سمبل ہیں کہ یہ قوم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔